الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 28. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے سے اور زمین میں فساد پر کرتے ہوئے دنگا نہ بچاؤ، یعنی فساد برپا نہ کرو. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ ادھر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کو بادلوں کا سایہ بھی دے دیا گیا، کھانے کے لیے منسلوہ بھی دے دیا گیا، تو پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے اللہ رب العزت سے پانی مانگا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے. 12 قبائل تھے، اللہ نے 12 چشمے جاری کیے تاکہ آپس میں اختلاف سے بھی باز رہیں. اور یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سبق ہی چھوڑا. اللہ رب العزت چاہتے تو 12 چشمے ویسے ہی ان کو دے سکتے تھے، پانی کا اہتمام ویسے ہی کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی کو مارو. یعنی انسان اپنی کوشش کرے، جو اس کے اختیار میں ہے وہ کوشش انسان کرے، پھر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرے. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو انسان گھر میں بیٹھ کر کہے کہ اللہ مجھے کھلانے والا ہے. انسان گھر سے نکلے روزی روٹی کے لیے، گھر سے رزق کے سوال کے لیے نکلے، کوئی کاروبار کرے، کوئی جاب کرے، کوشش کرے، کوشش کرنے کے بعد پھر اپنا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگا. پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ میری جو کوشش تھی، جتنی میری اندر ہمت طاقت تھی اتنا میں نے استعمال کیا. پھر اللہ رب العزت انسان کو رزق بھی دینے والے ہیں. فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، سو ہمارے رب سے دعا کیجئے. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین میں اگتی ہیں، یعنی ان میں ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، یعنی انسان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، تمام سبزیاں. انہوں نے ان سے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ہمیں یہ چیزیں بھی عطا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو فرمایا کہ تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگتے ہو جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی شہر میں اتر جاؤ. فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے سوال کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ رب العزت کے غضب کے ساتھ لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سب کچھ اس لیے تھا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو حق کے بغیر بلا وجہ قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ کیا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو منسلوہ مل رہا تھا، بیٹھے بٹھائے اللہ کی طرف سے رزق مل رہا تھا، انہوں نے اس پہ بھی شکر ادا نہیں کیا. ان چیزوں کا مطالبہ کیا جو ادنا تھی. آج ہم بھی ایسے ہی ہیں،
اللہ رب العزت کی پلاننگ ہمارے لیے کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت سے ضد لگاتے ہیں، ہمیں یہی چیز چاہیے، شاید کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہ ہو۔ انسان اپنے لیے بری چیز کو یا گھٹیا چیز کو مانگتا ہے، اور جب اس کی دعا وہ قبول ہو جاتی ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کیا مانگا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی یہی سبق دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہو اس پر صبر کریں، قناعت کریں، شکر ادا کریں۔ انسان کے گھر میں اگر ایک وقت کی روٹی ہے تو وہ اسی پر شکر ادا کرے، 2 وقت کی روٹی ہے اس پر شکر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، کسی دن گھر میں سالن میں نمک زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، سالن من پسند کا نہ ہو، انسان اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے لگ جائے۔ یہ کام بنی اسرائیل کا تھا، اور بنی اسرائیل کا جو اللہ رب العزت نے آگے انجام کیا وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ تمام صفات جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بیان کی ہیں، آخر ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا وہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جب ان کو کہا کہ آپ ادنا چیز کو طلب کر رہے ہو، پھر اللہ رب العزت نے نبی کی گستاخی کرنے پر، نبی کی نافرمانی کرنے پر فرمایا ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کو اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا۔ کیسی ذلت کو مسلط کیا؟ وہ جگہ، وہ فتح، ملک شام کو جو فتح کرنا تھا بنی اسرائیل نے، اللہ رب العزت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو 40 سال تک اللہ رب العزت نے فتح نہیں ہونے دیا۔ شاید کہ وہ نبی کی پیروی کرتے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے تو یہ 40 سال کا عرصہ ان کو نہ گزارنا پڑتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی سبق رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اگر واجبات کو ترک کر دیں، فرائض کو ترک کر دیں، نبی کی بات کو نہ مانیں، حرام جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ سب کچھ حرام کے جو کام ہیں ان کو اللہ رب العزت نے روکا ہے، اگر بنی اسرائیل کرے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں مسکینی کو، محتاجگی کو، ذلت کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہ لوگ یہ کام نہ کریں تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں۔ آج امت مسلمہ بھی یہی تو کر رہی ہے، ہم حرام کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، فرائض کو چھوڑ چکے ہیں، حتیٰ کہ نماز کو بھی نہیں پڑھتے۔ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر ذلت اور مسکینی کیوں واجب نہیں ہوگی، کیوں مسلط نہیں ہوگی؟ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہر طرف مسکینی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف دیکھا جائے مسلمان ذلت کا شکار ہیں۔ 57 ممالک اسلامی ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں کہ فلسطین میں جا کر ان کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت ہمارے پر چھا چکی ہے، اس کی وجہ ہمارے ہی اپنے بد اعمال، ہمارے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محتاج کر دیا ہے، ہمیں ذلت کا شکار کر دیا ہے، اور ذلت کا شکار بھی ان یہودیوں سے کیا ہے جن کا انجام اللہ رب العزت نے خود آگے بیان فرمایا۔ لیکن ہمارا لیول اس قدر نیچے آ چکا ہے کہ وہ پستی والی قوم یہود و نصارہ جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ ہم جس طرح دین سے دور جاتے جائیں گے اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں محتاج کرتے چلے جائیں گے، ذلت ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 7 بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے صرف 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی ہم نے یہ رکوع پڑھا ہے کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ رکنے والوں کاموں میں سے کون سا ایک کام ہے؟ ایک رکوع اسی کو دوبارہ دیکھیے اور آپ میں سے کوئی بتائیں۔ بے شک، بالکل بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے جستجو کرے، نہ کہ بندہ محنت کیے بغیر ان محنتوں کا انتظار کرے۔ بے شک، جزاکم اللہ خیر۔ یہی چیزیں ہیں کہ انسان ظلم نہ کرے، ناشکری نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر شکر کرے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں طاقت دی گئی ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے
کم از کم اتنا کام ضرور کریں جو ہمارے اختیار میں ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت پر چھوڑیں۔ اس میں آپ لکھ لیں ظلم نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اتنا کام لازمی کرنا جس کی ہم میں طاقت ہے، یعنی بالکل اللہ کا توکل کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اختیارات کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو لازمی استعمال کرنا۔ انبیاء کا ناحق قتل کرنا، حدود سے نکل جانا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ دیکھا جائے تو آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود نہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات دینے والے علماء ہیں ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کیسے جو دین کی بات کرتا ہے اس کے خلاف ہرزد سرائی کی جاتی ہے، اس کی بات کو نیچا دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ کوئی فلسطین کے بارے میں، کوئی غزہ کے بارے میں کوئی بات ہلکی سی شیئر کر دے، اس کا اکاؤنٹ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو چلے غیر مسلموں کی طرف سے ہے، ہم مسلمان ہی کیا کرتے ہیں؟ کوئی عالم دین ختم نبوت پر بات کر دے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دے، مد مخالف ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ کتنے علماء کا قتل، کتنے علماء کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ گویا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچانے والے انبیاء کا قتل، علماء کا قتل اسی فرقے میں آئے گا کہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آج اگر علماء یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، علماء انبیاء کے وارث بن کر دین کی تبلیغ کریں اور انہیں قتل کیا جائے تو گویا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور جو لوگ یہودی بنے، نصارہ یعنی عیسائی بنے اور صابی بنے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ رب العزت کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر یا یوم آخرت پر اور نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ جو یہودی ہے وہ یہودی رہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے یا آخرت پر ایمان لائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تھے، آپ کے نبی بننے سے پہلے تھے، اسی حالت میں فوت ہو گئے لیکن وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاتے تھے، آخرت پر ایمان تھا، یا وہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اسی طرح وہ عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ سب لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، نیک اعمال کریں، اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور یہاں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کوئی کسی فرقے سے ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے والا ہو، عقیدہ توحید اس کے اندر ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھیں گے یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں معیار یہی ہے، اللہ پر ایمان ہو، عمل صالح ہو، عقیدہ درست ہو، اللہ رب العزت اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔
آج جو ہم نے فرقے بنا لیے کہ صرف سنی کہیں گے سنی صرف جنت میں جائیں گے، بریلوی کہیں گے بریلوی جنت میں جائیں گے، اہل حدیث کہیں گے اہل حدیث جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں یہ فرقے نہیں ہیں، یہ معیار نہیں ہے. جو بھی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا، عقیدہ درست ہے، عمل درست ہے، اللہ رب العزت اس کا عمل، اس کا عقیدہ اللہ کو قابل قبول ہے، وہ اللہ رب العزت جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اگر اللہ رب العزت کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں پر اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا پھر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی جب پھر نافرمانی کی، بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا. اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو موت دی، پھر ان کو زندہ کیا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پہاڑ کو آ کھڑا کیا کہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے لگا ہے. فرمایا زبردستی ایمان لاتے ہو، آپ بتاؤ ایمان لاؤ گے؟ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ کہنے لگے ہاں اللہ اب ہم ایمان لائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تم پھر اپنے وعدے سے پھر گئے، اس کے بعد پھر تم نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی، انہیں قتل بھی کیا. سارے وہ کام جو گناہ کے تھے اللہ رب العزت فرماتے پھر تم نے کیے. پھر بھی اللہ رب العزت کا یہ تم پر شکر ہے، اس کی نعمت ہے. اس نے فوراً تمہیں دنیا میں سزا نہیں دی بلکہ پھر تمہیں مہلت دے دی، شاید کہ تم توبہ کر لو. آج ہم بھی دیکھیں اپنا حال، ہم دین کے اوپر نہیں چلتے، نماز نہیں پڑھتے، حق بات نہیں کہتے، لیکن ہلکا سا زلزلہ آ جائے، ہلکا سا سیلاب آ جائے، اللہ رب العزت ہمیں ڈراتے ہیں. گویا جیسے ان کے اوپر پہاڑ کیا، اللہ ہمارے زمین کو ہلا دیتے ہیں. پانی کا برساؤ پانی اس قدر زیادہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. گویا اللہ رب العزت ہمیں زبردستی ایمان لانے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں. آپ بھی شاید ایمان لے آؤ. انسان اس وقت پھر ایمان لے آتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بات کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی سیلاب ختم ہوتا ہے، زلزلہ ختم ہوتا ہے، چند لمحات گزرتے ہیں، وہ برائیاں جو ہم نے زلزلے کی وجہ سے چھوڑی تھی ہم ان کو پھر جاری کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا. پہاڑ سر پر آیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگی، پہاڑ سائڈ پہ ہوا، گناہ دوبارہ شروع کر دیے. ہم نے بھی زلزلہ آیا گناہ چھوڑ دیے، سیلاب آیا گناہ چھوڑ دیے، کورونا آیا گناہوں کو ترک کر دیا. یہ چیزیں ختم ہوئی، ہم پھر نافرمانی پر دوبارہ آ گئے. پھر اللہ رب العزت ہم پر پھر انعام کرتے ہیں، ہمیں فوراً نہیں پکڑتے. اللہ رب العزت پھر ہمیں مہلت دیتے ہیں، شاید کہ یہ توبہ کر لیں، شاید کہ رجوع کر لیں. بہت کم ہوتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں کسی کو سزا دے دیں، مگر نہ اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں سزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تھے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کو بنا دیا. اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایک دن عبادت کا مقرر کر دیجیے. گویا اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا مقرر کیا. پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ احکامات جاری کیے کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی دیگر کام نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے یا تم نے آرام کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کرنا چاہی کہ شاید اب یہ سچے ایمان لا چکے ہیں یا نہیں. ایک گروہ جو ان کا سمندر کے پاس رہتا تھا،
6 دن مچھلی اللہ رب العزت مچھلیوں کو پانی کے اوپر نہیں آنے دیتے، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی، وہ دیکھتے کہ آج تو عبادت کا دن ہے، اس دن تو انہوں نے مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے ہیلا کیا، جمعے کے دن ایک سائڈ پر کچھ سوراخ کر دیتے، کوئی جالیاں بچھا دیتے کہ مچھلیاں اس کے اندر آ جائیں گی، اتوار والے دن ہم پکڑ لیں گے، گویا اللہ کے ساتھ ہیلا کیا۔ اور یہاں ہیلا کرنے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، ایک وہ گروہ تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا، یعنی خود برائی نہیں کرتا لیکن کسی کو برائی سے روکتا بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو نیک لوگوں کا گروہ تھا، نہ مچھلیاں خود پکڑتے اور لوگوں کو منع کرتے آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اب ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ کیا ہم خود گناہ کرنے والے ہیں؟ خود گناہ نہیں کرتے لیکن کسی کو روکتے بھی نہیں۔ ہم خود نیک ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا، جنہوں نے خود گناہ کیا وہ بھی بندر بن گئے، جنہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن کسی کو برائی سے نہیں روکا وہ بھی بندر بن گئے۔ اور تیسرا گروہ جو نیک لوگوں کا تھا، جو اپنا حق ادا کرتا تھا، خود گناہ سے بچے رہے اور لوگوں کو گناہ سے بچانے کی تبلیغ بھی کرتے رہے، اللہ نے ان کو باقی رکھا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ خود گناہ نہیں کرتے یہ کافی نہیں، جب تک ہم لوگوں کو گناہ سے نہیں روکیں گے ہم اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت میں طاقت ہے، اللہ رب العزت ہماری شکلیں بھی بدلنا چاہیں اللہ کے ہاں مشکل نہیں ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ پڑھ کر ان کے گروہ سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو خود بھی نیک ہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دینے والے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے میں خود 100% درست نہیں ہوں، میں کسی کو کیا نیکی کی دعوت دوں۔ یاد رکھیے کوئی بھی انسان 100% درست نہیں ہو سکتا۔ علماء کے اندر بھی برائی موجود ہے، گناہ کا اندیشہ موجود ہے، علماء بھی انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا اصل نقصان یہ ہے۔ ہم سے گناہ ہو جائے ہم اللہ رب العزت کے ہاں رجوع کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہم خود گنہگار ہیں، ہم خود تہجد گزار نہیں ہیں تو کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف عمرہ کرنے اس لیے نہیں جاتے کہ ہم حرام کا کاروبار کرتے ہیں، ہم نے تو کام نہیں چھوڑنا، لہٰذا وہ نیکی کو ترک کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ سوچ اور تصور میں لائیں کہ ہم نیکی کو ترک کر رہے ہیں گناہ کی وجہ سے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نیکیوں کو چھوڑی جا رہے ہیں، گناہ کو چھوڑنے کا ہمارا دل نہیں کرتا۔ ہم کس گروہ میں ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کر دے گائے کیا ہے۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی ہے، یعنی نہ زیادہ جوان ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو بلکہ درمیانی راستے کی ہو۔ عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، لہذا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بنی اسرائیل نے پھر کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے پھر کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم مقصد کو پہنچنے والے ہیں۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ذَاتُ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو نہ جوتی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سالم ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ اس کو ذبح کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمارے لیے بہت سے اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا سبق کہ انسان کسی کا مذاق اڑائے، کسی کے ساتھ بے جا مذاق کرے، یہ انبیاء کی شان شان نہیں تھا، یہ مومنوں کی شان شان نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کیا جائے جو اس کی توہین کا باعث بنے۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مذاق کرنے والے ہیں، فرمایا میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی جاہلوں کا یہ رویہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مومن کسی کا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ مزاح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے، ایسا مزاح کہ جس کے ذریعے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول بوڑھی عورت ہے، کہا میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بڑھیا کو کہہ دو بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے، وہاں جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، ان کو اللہ رب العزت جوان کر دیں گے۔ وہ مسکرانے لگ گئی۔ ایسا مزاح کرنا جسے کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا مزاح کہ جو اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرنے والا ہو وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بے جا سوالات ہمارے اپنے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف ان کو حکم دیا گائے ذبح کرو، انہوں نے گائے ذبح نہیں کی کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، اس کو معبود بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کھیتی میں کام کرنے والی ہو، کیا پانی پلانے والی ہو۔ جیسے جیسے سوالات کرتے چلے گئے ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا چلا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ انہوں نے گائے تو ذبح کی، گویا وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں تک تقریباً 2 رکوع کے اندر 2.5 رکوع کے اندر اللہ رب العزت گائے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے انہوں نے گائے کی پوجا کی جیسے کل ہم نے پڑھا، پھر اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم آ رہا، پھر حکم نہیں مان رہے۔ وہ تو گائے کی پوجا کرنے والے تھے، کیا آج ہم میں سے کوئی گائے کی پوجا کرنے والا ہے؟ ہم میں سے جو ہم بیٹھے ہیں ہم گائے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن کیا اللہ رب العزت کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ ہمارا یقیناً جواب تو نہیں میں ہے کہ ہم کسی کی پوجا نہیں کرنے والے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، جو اس کے ذہن کے اندر بات آتی ہے صرف اس کو مانتا ہے۔ اللہ رب العزت حرام سے روکتے ہیں، سود کا کاروبار نہیں کرنا، ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتے ہیں برائی کے کاموں کی طرف نہیں جانا، کسی کا حق نہیں کھانا، غیبت نہیں کرنی، ہم نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، ہم اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت جو ہمارے ہاں یہ قانون، یہ محاورہ مشہور ہو گیا، میرا جسم میری مرضی، کیا یہ صرف وہ عورتوں کا دعویٰ ہے جو 8 مارچ کو نکلتی ہیں؟ کہ جب میرے سامنے اللہ رب العزت کا حکم آ جائے کہ نماز پڑھنی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ میں اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں، میرا جسم ہے میری مرضی ہے،
میں چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں تو نماز نہ پڑھوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ میں کہتا ہوں میرا جسم ہے، میں چاہوں تو جھوٹ بولوں، چاہوں تو جھوٹ نہ بولوں۔ تو گویا ہر شخص کے اندر، جیسے مولانا رومی فرمایا کرتے تھے، ہر شخص کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے، ہر شخص فرعون ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں فرعون کی طرح ہوں۔ فرعون کے پاس طاقت یہ تھی، وہ مصر کا بادشاہ تھا۔ آج میرے پاس یہ طاقت ہے، میں اپنے جسم کا بادشاہ ہوں۔ فرعون جیسے چاہتا مصر کے اندر اپنی حکومت کرتا، میں جیسے چاہتا ہوں اپنے جسم کو ویسے استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو 2.5-3 رکوع ہمیں بیان فرمایا کہ بچھڑے کی انہوں نے پوجا کی، اصل میں بچھڑے کی پوجا ہم بھی کر رہے، لیکن وہ گائے نہیں، وہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہمیں ان خواہشات سے نکلنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تقریباً 6 سے 7 رکوع یہاں پر بنی اسرائیل کے بیان کیے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ کیا صرف قصے کہانیاں؟ کیا صرف پرانے لوگوں کی باتیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تقریباً تورات ملنے کے بعد 1900 سال ان کی حکومت رہی، ان کا غلبہ رہا۔ اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں آئے کہ جتنے کسی اور قوم کے پاس نہیں اتارے گئے۔ اللہ کی لاڈلی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی دفعہ نافرمانی کی، اللہ رب العزت ہر دفعہ معاف کرتے چلے گئے۔ فرعون سے نجات دلائی، کیسے نجات دلائی؟ سمندر میں پھینکا، ان کو سمندر میں آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا۔ پھر اس کے بعد کتنی دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، پھر معافی مانگتے، اللہ پھر معاف کرتا چلا جاتا۔ آج اللہ رب العزت ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہا ہے کہ 1900 سال حکومت کرنے کے بعد اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی، ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو سارے کام انہوں نے کیے جو ان کی زوال کا باعث بنے، آج امت مسلمہ اگر کرے گی ہم بھی زوال کا شکار رہیں گے۔ ہم نے پچھلے رکوع میں کتنی باتیں دیکھی ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ عہد سے پھر جانا، انبیاء کا قتل کرنا، گویا آج علماء کا قتل کرنا، نافرمانی کرنا، حدود سے نکل جانا، زمین میں فساد برپا کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ سب کچھ وہی چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل نے کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی، انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج اگر ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ذلت اور مسکینی ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط کر دی جائے گی۔ آپ نے 8ویں رکوع کے پوائنٹس نہیں لکھوائے، میں لکھوانے لگا ہوں، وہی دیکھتا ہوں رکوع مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ رکوع نمبر 8 میں کرنے والے کام 8 ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا شکر گزار بننا، نمبر 2 نیک اعمال کرنا، نمبر 1 بتائیے نا۔ شکر گزار بننا، نمبر 2 نیک اعمال کرنا، نمبر 3 کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 4 کتاب اللہ کو یاد کرنا۔ نمبر 5 تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 6 پختہ عہد کرنا۔ نمبر 7 عبرت حاصل کرنا، یعنی ان تمام واقعات کو اللہ رب العزت اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان سے ہم عبرت حاصل کریں۔ نمبر 8 نصیحت حاصل کرنا۔ نمبر 7 اور 8 مکس کر لیں، عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ایک ہی چیز ہے۔ رکنے کے کام، نمبر 1 عہد سے پھر جانا، یعنی وعدے سے پھر جانا۔
نمبر 2 مذاق کرنا، نمبر 3 بے جا سوالات سے بچنا، یعنی جیسے بنی اسرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات کا باعث بنے، ہم ایسے نہ کریں، بے جا سوالات سے بچنا، عہد سے پھر جانا، وعدے سے پھر جانا۔ نمبر 2 مذاق کرنا، نمبر 3 بے جا سوالات سے بچنا۔ کرنے کے کام 7 ہیں: شکر گزار بننا، نیک اعمال کرنا، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، کتاب اللہ کو یاد کرنا، نمبر 5 تقوی اختیار کرنا، نمبر 6 پختہ عہد کرنا، نمبر 7 اور 8 عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ رکنے کے کام: وعدے سے پھر جانا، نمبر 2 مذاق کرنا، نمبر 3 بے جا سوالات سے بچنا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضربوہ ببعضها، اس کا کوئی ٹکڑا اس کو لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک عزیز رشتہ دار نے اپنے ہی چچا کو صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ مال و دولت والا تھا۔ اس کی جائیداد کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس کو رات کے وقت قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد رات کو ہی اس کی لاش کو جو مخالف پارٹی تھی ان کے گھر کے بعد چھوڑ دیا، اور صبح کہا کہ مجھے دیت دی جائے، مجھے اس کی وراثت سے حصہ دیا جائے، انہوں نے قتل کیا، ان سے دیت لی جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جھگڑا آیا، اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا جو پہلے آیا گائے کو ذبح کرنے کا۔ فرمایا گائے کو ذبح کرو، اس گائے کا ایک گوشت اٹھا کر ٹکڑا اٹھاؤ، میت کو لگاؤ، اللہ رب العزت میت کو زندہ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے اللہ رب العزت چاہتے تو زندہ گائے سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نہ چاہیں زندہ گائے بھی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت چاہیں اس گائے کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور جتنی انہوں نے نشانیاں پیچھے بیان کی کہ سرخ رنگ کی ہو، کام کرنے والی نہ ہو، وہ سب سے بہترین گائے تھی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، خود ہی سوالات کرتے چلے گئے، مشکل کا باعث بنتے چلے گئے، اور سب سے ان کے ہاں جو اعلیٰ نسل کی گائے تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ گائے اللہ رب العزت نے ذبح کروائی۔ پھر ذبح گائے کو جب اس کا گوشت نکالا گیا، مردے کو لگایا، مردے نے اٹھ کر بول کر کہا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت رکھی ہے کہ رات کے وقت انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو چیزیں اللہ رب العزت ظاہر کرنے والا ہے۔ اس نے رات کے وقت قتل کیا، کون سا کوئی دیکھنے والا ہے؟ اللہ نے وہ قتل سب کے سامنے رکھ دیا۔ آج ہم رات کو یا تنہائی میں گناہ کرے کہ ہم اللہ نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سب کچھ واضح کرنے پر، ظاہر کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قیامت کے دن یہ زندگی کیسے دے گا جو انسان مر جائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھا دیا وہ مردہ ہے، 1-2 دن گزر گئے ہیں، اس کی لاش پڑی ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس مردہ کو زندہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ایسی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہوں شاید تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ آگے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے۔
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے پتھروں کی مثال کو بیان کیا اور انسانوں کی 3 مثالوں کو بیان کر دیا۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو اس پتھر کی مانند ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے تو وہ نہروں میں چلا جاتا ہے، چشموں میں چلا جاتا ہے، تو انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ نہریں وہ چشمے بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند بنتی ہیں۔ ایک انسانوں کا گروہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جن سے اتنا پانی نہیں نکلتا لیکن ایک تالاب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ تالاب اس کو خود فائدہ نہیں ملتا لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مشرک ہیں جن سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور لوگوں میں سے کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے کام کے نہیں ہوتے، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ذات سے، نہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا ہم اس لیول کے ہیں کہ ہم اپنے جو ہم نے علم حاصل کیا ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ بھی ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ کہ میرے پاس علم ہے لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا، لوگ میری بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ کہ نہ میرے پاس علم ہے اور نہ ہی میں فائدہ مند کسی کے لیے بن رہا ہوں، نہ میں اپنے لیے فائدہ مند ہوں۔ ہمارا شمار ان پتھروں میں سے یا انسانوں میں سے کس گروہ میں ہوتا ہے؟ سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد کہ وہ سمجھ چکے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ آج کے علماء کو بھی دیکھا جائے، علماء کا ایک گروہ جو حقیقتاً علماء کہلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ علماء کا روپ اختیار کر چکے ہیں، سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں، اور وہ حق بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، باطل بات کو، غلط بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حق لگتی ہے، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کرنا ان کا رویہ ہے، ان کا انداز ہے کہ جو ان کے مذہب کے بعد خلاف ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے، اور وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ عام انسان یہی سمجھتا ہے یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، لیکن وہ بات قرآن و سنت میں نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ تم طمع رکھتے ہو، کیا امید رکھتے ہو کہ یہود و نصارہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں، حالانکہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لانے والے، سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ آج میں اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہود و نصارہ ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے، شاید کہ ہمیں ان سے ترقی مل جائے، شاید کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ یہودیوں کی جماعت کسی کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آگے جا کر ان کے لیے ذلت کا جو سامان بیان فرمایا ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ آج ہم بھی صرف اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہودی ہمارے لیے کبھی بھی نفع مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے بظاہر کوئی ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شر کا پہلو موجود ہے کہ وہ ہم سے یہ مفاد لینا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں وہ بجلی کے لیے قرض دیتے ہیں، IMF سے ہم قرضہ لیتے ہیں، بظاہر وہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن دیکھا جائے تو کتنا نقصان ہے۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ وہ سود پر لیتے ہیں، دوسرا وہ اس کے ذریعے اپنے مفادات، اپنی باتیں منواتے ہیں، اپنی مرضی کے بل پاس کرواتے ہیں۔ یہ بظاہر تو ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہے کہ ہم قرضہ لے کر اپنا ملک چلا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم نقصان میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
اور جب وہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس وہ جھگڑا کر سکیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ یہ بات نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب باتوں کو جاننے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کے اندر یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ یہودیوں کا ایک گروہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے جو مسلمانوں کی ہمدردیاں خریدنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مفاد لیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں واقعتاً ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر یہی ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے کہتے تم یہ بات ان کو کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر آئیں گے؟ یہی باتیں جب مسلمان سن لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے پاس حجت ہے کہ اللہ، یہ تو یہودی، یہ عیسائی ہمارے سامنے اقرار کرتے تھے کہ اللہ واقعتاً ان کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، تو یہ آپس میں علیحدہ ہوتے تو کہتے یہ تورات کی باتیں ان کو نہ بتلاؤ کہ تورات کے اندر حکم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئیں گے اور آخری نبی بن کر آئیں گے۔ آج امت مسلمہ کو بھی دیکھا جائے، ہمیں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق بات کو دیکھ لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بات کسی دوسرے کو نہ بتائی جائے۔ ہم نماز کا طریقہ بیان کریں، مد مخالف کے پاس جائیں، ان کے امام کے پاس جائیں، ان کو اپنی نماز کا طریقہ بیان کریں، ان کو دکھائیں کہ فلاں حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس میں نماز کا طریقہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ کی قسم وہ علیحدگی میں یہی کہیں گے تم اس پر عمل کر لو، لوگوں کو نہ بتانا، حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے فیصلہ باد کا واقعہ ہے، جو بھائی ساتھ جانا چاہیں وہ ساتھ جائیں۔ ایک امام مسجد کے پاس ایک شخص جاتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات کو لے کر گیا، کہا نماز کا طریقہ یہ ہے، تم اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہنے لگا تم اس پر عمل کر لو، میں نے لوگوں کو بتایا میری مسجد سے چھٹی کروا دی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ہم نے صرف رزق کے لیے، رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، ہم صرف جو علماء سے، جو مسجد کے صدر ہے اسے تنخواہ لینے کے لیے حق بات کو چھپا لیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ یہی لوگ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، حق بات کو جان لینے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، اس کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر بیان کیا جس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے، وَمِنْهُمْ، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی، کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ امی سے مراد جو ان پڑھ ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ صرف آرزو یہی کرتے تھے کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے جنت میں داخلہ نصیب کرنا ہے، ہم تو یہودی ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ آج امت مسلمہ میں بھی ایک ایسا گروہ ہے جو ان پڑھ ہے، جس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ عقیدے کا پتہ ہے۔ وہ صرف یہ کہتا ہے میرا فلاں پیر ہے، میں اس کے در پر جاؤں گا، میں نے سالانہ اتنی دیکیں چڑھانی ہیں، مجھے نہیں پتہ نماز کیا ہے، مجھے نہیں پتہ دین کیا ہے، میں نے صرف اس کے در پر دیکیں چڑھانی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دینا ہے، مجھے اس بابے نے، اس فقیر نے جنت میں لے جانا ہے۔ یہی آرزویں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، دین پر عمل نہیں کرنا، لیکن آرزو یہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ آج ہم بھی دین پر عمل نہیں کرتے، یہی سمجھتے ہیں فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں فقیر کو بلا لیا، اس کو پکار لیا، اس کی امت سے، اس کی نسبت سے میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ وہی آرزو ہیں جو یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یا یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔
لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں. فویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. یہ آج بھی ہمارے علماء میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح معنوں میں علماء نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ دین کا یہ عمل ہے، دین کا یہ حکم ہے. وہ حدیث کو چھوڑ کر، قرآن کریم کی آیت کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں. میرے بڑے نے یہ کہا، میرے بڑے نے یہ کہا. یہ اللہ رب العزت نے جو یہودیوں کا رویہ بیان کیا ہے، یہ وہی رویہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے. اسی طرح ایک دوست کو، وہ بھی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، کہنے لگے میں نے کسی کو نماز کا طریقہ بیان کیا کہ نماز کا سنت طریقہ یہ ہے، احادیث میں یہی طریقہ ہے. وہ کہنے لگا ہم فلاں امام کی پیروکار ہیں، ہم فلاں امام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمیں جنت میں اس امام نے لے جانا ہے. کیا ذرا تصور کریں، قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے ہماری سفارش کیجیے. وہ کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی. انبیاء کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام یہ بات کہیں گے اللہ آج مجھے بچا لے، میں کسی کی اور گارنٹی نہیں دیتا، صرف میری جان کو بچا لے. ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہی دعویٰ کریں گے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. وہ ہمارے آقا، ہمارے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں جن کے پاس ہم جائیں گے، ہم ان سے سفارش کی درخواست کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ رب العزت کے ہاں دعا کریں گے، پھر اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، ہم سے مانگیں، جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کریں گے. اگر آج میں سنت نماز کے طریقے کو چھوڑ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مجھے معلوم ہو جائے، اس کو چھوڑ دوں، کسی امام کے پیچھے لگ جاؤں، تو کیا بتلائیں، دیانتداری سے بتائیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں گواہی دیں گے، میرے حق میں سفارش کریں گے، یا میرا شمار اس گروہ میں ہوگا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر کھڑا ہوں گا، میرے سامنے میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، اور اس لوگوں میری امت کی پہچان یہ ہوگی ان کے وضو کے آثار، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہماری پیشانیاں، ہمارے بازو، ہمارے پاؤں جو وضو کرتے تھے چمک رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا لوگ میری طرف آ رہے ہیں، اچانک درمیان میں دوار حل کر دی جائے گی، میں کہوں گا اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے حبیب آپ نہیں جانتے، آپ کے چلے جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی تھی، آپ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو حرف آخر سمجھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو ان کے لیے، ان کو دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا. آج نماز ہی کو لے لیں، میرا شمار کس گروہ میں ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہوں تو میری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اگر میں نے کسی اور کی بات کو مان لیا تو نعوذ باللہ من ذالک، حوض کوثر پر میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل ہونے والی. میں کس کی بات کو مان رہا ہوں، کس کی بات کو نہیں مان رہا، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے. وقالوا، اور یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر تم نے کوئی عہد لیا ہے تو اللہ رب العزت ہرگز اپنے عہد کی خلاف نہیں جائے گا، مخالفت نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. بلا من کسب سیئہ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کی، بڑی برائی کو کمایا اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا،
تو وہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر گئے بھی تو اتنے دن جانا ہے جتنے دن ہم نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی، یعنی گنتی کے کچھ دن یا 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور آج وہی رویہ ہمارا بھی ہے، ہم میں سے بھی یہی گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نے جنت میں لے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت جس کے بارے میں حکم دیں گے آپ اس کے بارے میں سفارش کریں گے، اور یہ سفارش تب ہوگی جب میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں دنیا میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، میں روزے بھی نہیں رکھتا، میں اچھی بات بھی کسی کو نہیں کہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے سفارش کر دیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو لینا ہے، جنت میں جانا ہے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ رب العزت کے تمام احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کرنے کے بعد پھر ہمارا عقیدہ ہے، ہماری امید ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں سفارش نہ کر دیں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور یہاں پر فرمایا جس کے گناہ اس قدر زیادہ ہوئے کہ نیکیوں کو گھیر لیا، اس سے مراد علماء نے جو لکھا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد، بڑی برائی سے مراد شرک ہے، کہ جس کے نامہ اعمال میں شرک آ گیا اللہ رب العزت اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور شرک کے علاوہ انسان کے زمین پر بھی گناہ ہوں، اللہ رب العزت معاف کرنے پر آئے معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 9 میں جو کرنے والے کام ہیں وہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 عقل سے کام لینا، نمبر 2 ایمان لانا، یعنی ہر اس چیز پر ایمان لانا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نمبر 3 نیک اعمال کرنا، نمبر 2 بتائیے۔ ایمان لانا، نمبر 3 نیک اعمال کرنا۔ رکنے کے کام 7 ہیں۔ نمبر 1 ایمان والوں کے سامنے ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنا، ایمان والوں کے سامنے ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنا، جیسا کہ ہم نے 2 دن پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دین کے لیے اپنا مال اپنی جان خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں پھر علماء کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں کے سامنے ایمان کا جھوٹا دعویٰ نہ کرو۔ نمبر 2 کتاب کا علم نہ رکھنا، یعنی قرآن و سنت کا علم نہ رکھنا۔ نمبر 2 قرآن و سنت کا علم نہ رکھنا۔ نمبر 3 جھوٹی آرزویں اور گمان رکھنا، یعنی جیسے یہود و نصارہ اور آج کا مسلمان کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی نہ کرے، آپ پر ایمان بھی نہ لائے، اس طرح عمل بھی نہ کرے، اور پھر آرزو رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں میرے حق میں سفارش کریں گے، اس چیز سے منع فرمایا۔ نمبر 3 جھوٹی آرزو اور گمان رکھنا۔ نمبر 4 اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو شریعت کی طرف منسوب کرنا، یعنی کوئی بات اپنی طرف سے دین میں داخل کرنا۔ نمبر 5 جہنم سے آزادی کا دعویٰ کرنا، یعنی
یعنی ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جہنم سے آزاد ہیں. اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں، لیکن امید کے ساتھ ساتھ ہمیں خوف بھی ہے کہ ہم جہنم میں جا سکتے ہیں اگر برے اعمال کیے اور اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی. نمبر 5 جہنم سے آزادی کا دعویٰ کرنا. نمبر 6 برائی کمانا یعنی برے اعمال کرنا. نمبر 7 کفر اور شرک کرنا. کرنے کے کام اس رکوع میں 3 ہیں. نمبر 1 عقل سے کام لینا. نمبر 2 ایمان لانا. نمبر 3 نیک اعمال کرنا. رکنے کے کام نمبر 1 ایمان والوں کے ساتھ ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنا ایمان والوں کے سامنے. نمبر 2 کتاب کا علم نہ رکھنا یعنی قرآن و سنت کا علم نہ رکھنا. نمبر 3 جھوٹی آرزویں اور گمان رکھنا. نمبر 4 اپنے ہاتھ سے لکھ کر شریعت کی طرف منسوب کرنا. نمبر 5 جہنم سے آزادی کا دعویٰ کرنا. نمبر 6 برے اعمال کرنا یہ برائی کمانا. نمبر 7 کفر اور شرک کرنا. پڑھنا ہے کہ بس ٹائم ابھی ہے پڑھ لیں کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ جی چھوٹا سا رکوع ہے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ جلدی سے. جی 3:50 پہ جب جماعت کرواتے ہیں پھر اس کے بعد 4 بجے کلاس شروع کرتے ہیں. بس یہ چھوٹا سا رکوع انشاءاللہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اپنے والدین کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے ہیں پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے ہیں اور تم پھرنے والے تھے. یعنی بہت کم لوگ ان چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ عبادت کسی اور کی نہیں کرنی. عبادت کی 4 اقسام ہیں. ایک عبادت انسان اپنے جسم سے کرتا ہے جیسے نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ بدنی عبادت ہے. دوسری عبادت مالی عبادت، صدقہ خیرات کرنا یا کسی کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ مالی عبادت ہے. تیسری قسم زبان سے کسی کی عبادت کرنا جیسے ذکر و اذکار کرنا، مشکل کے وقت کسی کو پکارنا یا اللہ مدد، یا اس کے مخالف کسی اور کو پکارنا، وہ شرک میں چلا جائے گا. نمبر 4 دل کا تعلق یعنی دل کی عبادت جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے کہ امید اور خوف میں مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات بچانے والی ہے. اگر یہ بھروسہ امید کسی اور کی طرف چلی جائے کہ مجھے فلاں پیر فلاں فقیر بچا لے گا تو یہ عبادت شرک میں چلی جائے گی. فرمایا چاروں قسم کی عبادات اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنی. تمہاری بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، زبان سے اقرار کرنا ہو، کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو، یا تم نے امید اور آرزو لگانی ہے دل میں، تو تمہاری امید اور آرزو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا حقوق العباد میں سب سے افضل عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. دوسری روایت میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل جو اللہ کے ہاں ہے وہ کون سا ہے، فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے. صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، یہ سب سے اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے ہیں
آپ کو خواب کے اندر سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے، صحابی رسول ہیں، لیکن آپ خواب میں دیکھتے ہیں وہ جنت میں تلاوت کر رہے ہیں۔ پوچھا جنت میں تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نیک عمل کون سا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے دنیا میں تلاوت کرنے پر ان کی آواز جنت میں سنا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی کا بدلہ ہے، یہی نیکی کا بدلہ ہے۔ جو صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرنے میں سب سے زیادہ تھے، والدین کی خدمت کرنے میں ان کا مد مقابل کوئی نہیں تھا، والدین کی خدمت کی، دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو جنت والوں کو سنا دیا۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک میرے والدین میرے گھر میں موجود تھے میں کبھی اوپر والی منزل پر نہیں گیا، کبھی چھت پر نہیں گیا کہ میرے والدین نیچے موجود ہیں اور میں ان سے اوپر چلا جاؤں۔ اس قدر والدین کا احترام کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آگے جا کر فرمایا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، تو تمہیں جو مرضی کہہ دیں انسان ان کے آگے نہیں بول سکتا۔ وہ انسان بلکہ فرمایا اگر وہ شرک بھی کریں، شرک سے آپ کو شرک کی دعوت بھی دیں، آپ نے اچھے انداز سے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ صحابی کا واقعہ کہ جن کی والدہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک تو توحید سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا۔ انہوں نے بہت اچھے انداز سے کہا والدہ آپ جیسی 100 ماں بھی ہو میں ساری قربان کر دوں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن والدین کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ علیحدہ میں دعا کی کہ اللہ میری والدہ کو عقیدے پر لے آ، صحیح عقیدے پر لے آ۔ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ کس قدر برا سلوک کرتے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ چھوٹی سی بات پر کسی بڑے نے ہمیں کوئی بات کہہ دی، ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صرف یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں کی اولاد یتیم ہو گئی ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، یہ بھی تصور لایا کریں اگر میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا کل یہ بھی ممکن ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، میری اولاد بھی یتیم ہو سکتی ہے۔ کسی یتیم کے ساتھ نیکی کریں، یہ سوچ کر نیکی کریں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے میری اولاد بھی اس منظر پر آ جائے، اس لیول پر آ جائے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میری اولاد یتیم بن جائے، تو ان کا کون والی وارث ہے؟ اگر آپ لوگوں کے بچوں کا خیال کریں گے اللہ رب العزت بھی آپ کا خیال کریں گے، اور صرف اس کا خیال کرنا آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ دنیا میں کسی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیں، کسی یتیم بچے کی پرورش کریں، اس کے نان نفقے کا ذمہ اپنے لیے اپنے ذمہ لیں، اس کے ذمہ داری کو اس کا بوجھ اٹھائیں۔ قیامت کے دن جہاں پر انسان کا لیول کچھ اور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول کچھ اور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں، ان کا ساتھ چاہتے ہیں، تو فرمایا یتیم کی کفالت کرو۔ یتیم کی کفالت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں مل سکتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں کسی بڑے MLA کے پاس چلے جائیں، اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ایک تصویر اتارنے کی ہماری خواہش ہوتی ہے، وہ تصویر ہم فیس بک پر ڈالتے ہیں، آج میری فلاں بڑے عہدیدار سے ملاقات ہوئی۔ ذرا تصور کریں وہ انبیاء کے سردار ہیں، اگر میں اور آپ چھوٹا سا کام کر لیں، کسی یتیم بچے کی کفالت کر لیں، ہم قیامت کے دن انبیاء کے سردار کے ساتھ ہوں گے، ہمارا لیول کیا ہوگا؟ دنیا میں تھوڑا سا مال کسی یتیم بچے کو دیں، نیت یہی رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، اللہ رب العزت ضرور بضرور ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمانے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ
اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو گناہ کے کام میں اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، پھر اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو اس شخص کی جزا کیا ہے جو تم میں سے یہ کرے کہ اس کے سوا کچھ نہیں اس کی جزا کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے اس کا مقدر رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے، وہ 3 گروہ، 2 گروہ آپس میں دوست تھے، ایک گروہ ان کا دشمن تھا، ان کے مد مقابل 2 مشرکین کے گروہ تھے۔ جو 2 یہودیوں کے گروہ تھے ان کی دوستی ایک مشرکین کے گروہ سے تھی، یہ آپس میں دوست تھے۔ جو ایک یہودیوں کا گروہ باقی رہ گیا اس کی دوستی دوسرے مشرکین کے گروہ سے تھی، اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ یہودیوں کو کہا آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، کسی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اپنے آپ پر، اپنے دوست پر، اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ وہ یہودیوں کا گروہ مشرکین کے گروہ سے مل جاتا، اپنے تیسرے گروہ پر ظلم و زیادتی کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کام سے منع کیا تھا۔ لیکن لڑائی کرنے کے بعد جب فدیہ دینے کی باری آتی ان کو فدیہ دے کر اپنے تیسرے گروہ کو چھڑا لیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تم پر یہی کام حرام کیا تھا، اس کام سے روکا تھا کہ تم نے کسی اپنے دوست، اپنے بھائی کے خلاف مدد نہیں کرنی، اس سے لڑنا نہیں ہے، تم نے اس کو قیدی بھی بنا دیا، اس کے خلاف جہاد بھی کیا، اس کا مال بھی لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد فدیہ دینے کے بارے میں کہنے لگے ہم فدیہ دے کر اپنے بھائی کو آزاد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 3 باتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو کہ اپنے بھائی سے لڑائی بھی نہیں کرنی، اس پر ظلم بھی نہیں کرنا، اس کو گھر سے بھی نہیں نکالنا، یہ 3 باتوں کو چھوڑ دیا، فدیے والی بات کو لے لیا۔ فرمایا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج میں اور آپ اپنا رویہ دیکھیں۔ قرآن کریم نے کہا نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز کو پڑھا۔ قرآن نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فرمایا کسی کے خلاف غیبت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، ہم وہ بات نہیں مانتے۔ نماز کو مان لیا، جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ کو مان لیا، کسی کا حق کھانا وہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان جتلانا نہیں ہے، ہم احسان کر لیتے ہیں، جتلانے والی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہمارا رویہ یہ نہیں کہ قرآن کی بعض باتوں کو مان لیا، بعض کو چھوڑ دیا؟ فرمایا جو ایسے کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ اگر ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو دنیا میں جو رسوائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرامین کو نہیں ماننے والے۔ اسی کے ساتھ ہمارا رکوع نمبر 10 بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس میں کرنے کے کام، نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نمبر 4 یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نمبر 5 اچھی بات کہنا. نمبر 4 بتائیے. یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نمبر 5 اچھی بات کہنا. یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی اچھی بات، ہر وہ اچھی بات جو دین کی تبلیغ کرنے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے، اور عفو درگزر سے کام لینا، یہ سب کچھ اچھی بات میں آ جائے گا. نمبر 5 اچھی بات کہنا. نمبر 6 نماز قائم کرنا. نمبر 7 زکوٰۃ ادا کرنا. رکنے کے کام. نمبر 1 وعدے سے پھر جانا. نمبر 2 حق بات سے اعراض کرنا، یعنی منہ موڑ لینا. نمبر 3 دین کی کچھ باتیں مان لینا، کچھ باتوں کو چھوڑ دینا. نمبر 4 آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لینا. نمبر 4 آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لینا. کرنے کے کام 7 ہیں. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک. نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. نمبر 4 یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک. نمبر 5 اچھی بات کہنا. نمبر 6 نماز قائم کرنا. نمبر 7 زکوٰۃ ادا کرنا. رکنے کے کام. نمبر 1 وعدے سے پھر جانا. نمبر 2 حق بات سے منہ موڑ لینا. نمبر 3 دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا اور کچھ کو چھوڑ دینا. نمبر 4 آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.